اب میں آ رہا ہوں، میں نے جو تقسیم کی ہے شرک کے اقسام کو سمجھانے کے لیے وہ ذرا مختلف ہے۔ وہ شرک فی العقیدہ اور شرک فی العمل وہ بھی اس میں آ جائیں گے، شرک جلی اور شرک خفی بھی اس میں آ جائیں گے، لیکن میرا بیان جو ہے وہ شرک کی 3 قسموں پر مشتمل ہوگا۔ شرک فی الذات، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کر دینا، یہ بدترین شرک ہے، عریاں ترین شرک ہے، اور اس شرک پر اللہ کا غضب بہت بھڑکتا ہے۔ دوسرا شرک ہے شرک فی الصفات، یہ ذرا ٹیڑھا معاملہ ہے کہ صفات کے لیے ہماری زبان میں جو الفاظ ہیں وہ محدود ہیں، وہی الفاظ اللہ کے لیے بھی مستعمل ہیں اور مخلوقات کے لیے بھی۔ اللہ بھی موجود ہے، ہم بھی موجود ہیں، وجود ایک وصف اور صفت مشترک ہو گیا۔ اللہ بھی علیم ہے، انسانوں میں عالم بھی ہوتے ہیں، علامہ بھی ہوتے ہیں، علم جو ہے ایک قدر مشترک ہو گیا۔ اللہ قدیر ہے تو انسانوں کو بھی کچھ نہ کچھ قدرت تو ہر ایک کو اس نے دی ہوئی ہے، تو وہ بھی ایک قدر مشترک ہو گئی، وصف مشترک ہو گیا۔ اللہ زندہ ہے، ہم بھی زندہ ہیں، یہ بھی ایک قدر مشترک ہے۔ اللہ دیکھتا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں، اللہ سنتا ہے، ہم بھی سنتے ہیں، اللہ ارادہ کرتا ہے، ہم بھی ارادہ کرتے ہیں، اللہ کلام کرتا ہے، ہم بھی کلام کرتے ہیں۔ یہ جو اشتراک لفظی ہے اس کی وجہ سے بہت بڑے مغالطے واقع ہو جاتے ہیں۔ تیسرا شرک ہے شرک فی الحقوق، جو حق صرف اللہ کا ہے اس میں کسی اور کو شامل کر دینا۔ یہ اصل میں شرک عملی کی مختلف صورتیں ہوں گی کہ جو اس تیسرے عنوان کے تحت ہمارے ہاں زیر بحث آئیں گی۔ حضور فرماتے من صلی یرائی فقط اشرکا ومن صام یرائی فقط اشرکا ومن تصدق یرائی فقط اشرکا۔ جو نماز پڑھتا ہے دکھاوے کے لیے وہ شرک کر چکا۔ یہ کر چکا کا ترجمہ کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ فعل مضارع ہو تو اس میں اندیشہ ہوتا ہے کہ کام ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، پورا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے۔ کر چکا، کوئی شک ہی نہیں، وہ اس شرک کا ارتکاب کر چکا۔ یہ جو انگریزی میں پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس، آئی ہیو ڈن اٹ، ہی ہیز ڈن اٹ، یہ وہ ہے قد اشرکا، وہ شرک کر چکا، شرک میں ملوث ہو چکا۔ جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا، اس نے شرک کیا، وہ شرک کر چکا۔ جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا، وہ شرک کر چکا۔ یہ ہے، نوٹ کیجئے، یہ جب تک کہ یہ اخلاص فی العبادت نہیں ہے، صرف اللہ کے لیے، کسی کو دکھانا نہ ہو۔ میں نے بالکل شروع میں آپ کو ایک حدیث سنائی تھی کہ حضور نے فرمایا اگر تم نماز پڑھ رہے ہو اور جب تم یہ محسوس کرو کہ کوئی تمہیں دیکھ رہا ہے تو سجدہ طویل کر دو، تو یہ شرک خفی ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے تھے اپنے مگن، فرض کیجئے آپ کا سجدہ جو ہے 10 سیکنڈ کا تھا، لیکن آپ کو محسوس ہوا کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے، someone is watching you۔ اب آپ نے جو ہے وہ سجدہ 15 سیکنڈ کا کر دیا۔ اس ایک سجدے کے 2 مسجود ہو گئے۔ 10 سیکنڈ کا سجدہ تو آپ نے اللہ کے لیے کیا، یہ باقی 5 سیکنڈ کا سجدہ کس کے لیے کیا؟ جس کو آپ دکھا رہے ہیں، وہ آپ کا مسجود ہے۔ یہ شرک خفی۔ اس لیے ابتدا میں جو میں نے کہا تھا کچھ شرک جلی ہوتے، کچھ شرک خفی ہوتے۔ اس شرک کو کون دیکھے گا؟ یہ تو آپ خود ہی متنبہ ہو جائیں تو ہو جائے، اس کو کوئی اور تو نہ اس کے اوپر حکم لگا سکتا ہے، نہ کوئی فتویٰ لگا سکتا ہے۔ اور وہ حدیث بھی یاد کیجئے جو میں سنا چکا ہوں شروع میں آپ کو، کہ یہ جو شرک ہے خفی، شرک خفی کا پہچاننا اتنا مشکل ہے جتنا کسی انتہائی تاریک رات میں سیاہ پتھر پر سیاہ چیونٹی کو چلتے ہوئے دیکھنا مشکل ہے،
اتنا ہی یہ شرک خفی کا پہچاننا مشکل ہے. رات تاریک اندھیری رات اور اس میں سیاہ پتھر کے اوپر سیاہ جو ہے چیوٹی چل رہی ہے، اس کا دیکھنا کتنا مشکل ہوگا. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.